آج کے شو میں مجبور باپ جرگے کا فیصلہ، 2 معصوم زندگیاں خطرے میں، کاروکاری لفظ سے ناآشنا 2 سال کی سغرا کا قصور کیا؟ چیف جسٹس کا نوٹس، پولیس کا ایکشن، ملزمان کٹھیرے میں۔ 12 سال میں 15,000 خواتین غیرت کے نام پر قتل، صورتحال گمبھیر۔ جرگہ اور پنچایت کے نظام میں موجود نقائص کا حل کیا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ انتہائی رنج و علم، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ جو فوٹیج آپ اس وقت دیکھیں گے، اس فوٹیج کے اندر آپ کو ایک 2 سال کی بچی جس کا نام سغرا ہے نظر آئے گی۔ اس کے والد اور اس کی بہن 8 سال کی فہمیدہ نظر آئے گی۔ والد روتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ لوکیشن ہے جیکب آباد پریس کلب کا۔ جیکب آباد پریس کلب کے باہر یہ والد احتجاج کر رہا ہے اپنی 2 بچیوں کے ساتھ، معصوم سی بچیوں کے ساتھ، معصوم زندگیاں، 2 سال کی سغرا، 8 سال کی فہمیدہ اپنے والد کے ساتھ اس لیے احتجاج پر مجبور ہیں کہ ایک پنچایت کے فیصلے پہ اس کے والد پر 13 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوا ہے، جو 3 ماہ کے اندر اس کے والد کو پنچایت کو ادا کرنا ہے، اور الزام کاروکاری کا اس کے بھائی کے اوپر ہے۔ لیکن یہ 13 لاکھ روپے اس کو دینا ہے جس کا نام ہاشم ہے، اور اس کی 2 بچیاں جو اس وقت پریس کلب کے باہر بیٹھی ہیں، کیونکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر 3 ماہ میں یہ پیسے ادا نہیں ہوتے تو یہ دونوں بچیاں معاوضے کے طور پر پنچایت کے وڈیرے کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ 2 بچی، 2 سال کی سغرا، 8 سال کی فہمیدہ، اگر ان کا والد 13 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکا 3 ماہ میں تو یہ دونوں بچیاں وڈیرے کے حوالے کر دی جائیں گی، پنچایت جس نے فیصلہ کیا اس کے حوالے کر دی جائیں گی، ونی کر دی جائیں گی، یا روایت میں جو بھی کہا جائے ان کو کمپنسیشن میں دے دیا جائے گا۔ اس رقم میں سے 13 لاکھ کی رقم میں سے جو سزا ہوئی ہے اس کے والد کو، 7 لاکھ روپے یہ والد ادا کر چکا ہے، اور اس کے بعد اس کی سکت ختم ہو گئی، جس کے بعد اس نے کہا ہے جی کہ میں مزید نہیں ادا کر سکتا، تو بالآخر مجبور ہو کر یہ جیکب آباد پریس کلب کے باہر بیٹھ کر رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ منت سماجت کر رہا ہے کہ کوئی ایکشن لے، کیونکہ یہ دونوں بچیاں جو اس کی دونوں بچیاں ہیں یہ دونوں وڈیرے کے حوالے کر دی جائیں گی اگر یہ پیسے نہیں دیتا۔ اس خبر کے بعد کیا ہوا ہے یہ بتا چلوں آپ کو، کیونکہ اس خبر کے بعد، اس خبر کے پیچھے کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، ان پر آج پروگرام میں ہم بہت بات کریں گے، بے نقاب کریں گے سارے فیکٹرز کو۔ لیکن خبر کے بعد محترم جناب چیف جسٹس پاکستان نے اس کا نوٹس لیا ہے۔ اس نوٹس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس بھی ایکشن میں آئی ہے۔ 3 اریسٹ ہوئے ہیں جیکب آباد میں، جس کے اندر یہ لینڈ لارڈ یا وڈیرا یا زمیندار جو بھی اسے کہہ لیں، غفار کھوسو، یہ گرفتار ہوا ہے۔ اس کے ساتھ 2 ساتھی اور جو جرگے میں شامل تھے وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جی کہ ان 2 معصوم بچیوں کا آخر قصور کیا ہے، جنہیں جو لفظ ہے کاروکاری، یہ لفظ کا بھی مطلب بھی نہیں پتا ہوگا انہیں۔ 2 سال کی سغرا، 8 سال کی فہمیدہ، آخر کار یہ جائیں گے کس وجہ سے کہ ان کے چچا پر الزام ہے اور سزا ان کو ملے گی کیونکہ 13 لاکھ روپے ان کا والد نہیں دے سکے گا۔ اس طرح کے اور بھی مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آخر کار ان کا حل کیا ہے؟ کوئی اس کا قانون سازی حل ہے، قانون سازی ہو چکی ہے، کوئی اور حل ہے؟ کس طرح سے اس سسٹم سے جو اس کے فوائد بھی ہوں گے، اس کے نقائص کو دور کر کے، نقص کو دور کر کے اس کے فائدے عوام تک پہنچ سکتے ہیں، یا پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے، فرسودہ ہو چکا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آج کے پروگرام میں بے نقاب کریں گے سغرا فہمیدہ کی کہانی کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی آپ کو بتائیں گے کہ جیکب آباد کے اندر ریسنٹلی اور کیا رپورٹ ہوا، پورے سندھ میں، پنجاب میں، جہاں جہاں جرگے کے فیصلے ہو رہے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج بے نقاب میں بہت کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے، دیکھتے رہے گا اب تک ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और एक अलमनाक, एक अफसोसनाक वाकया जिसमें हम बता रहे हैं 2 साल की सुगरा, 8 साल की फहमीदा अपने वालिद के साथ प्रेस क्लब जैफराबाद के बाहर बैठी हुई है। वालिद परेशान है। 13 लाख का जिरगा ने फैसला दिया, उसके खिलाफ 7 लाख अदा कर चुका है, बाकी 6 लाख कहां से लाए। मैं इससे पहले के पैनलिस्ट की तरफ जाऊं और आपको बताऊं कि कौन कौन साथ है। जैफराबाद प्रेस क्लब में ही साल 2015 में बिल्कुल उसके बाहर ही गुलाम रसूल नामी एक शख्स अपनी 2 बेटियों के साथ इसी तरह बैठा था और वो उनको बेचने आया था क्योंकि उस पर 16 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया था उसके बेटे पर और वो अदा करने के पैसे नहीं थे, तो बेटियों को बेचने वो आया था। अब्दुल करीम खोसो उस गांव का नाम था जहां ये फैसला हुआ था और गुलाम रसूल उस शख्स का नाम था। ये दूसरा वाकया, बल्कि आप कहें जी पै दर पे वाकयात हमने जैकाबाद से सुने हैं। उसके अलावा पूरे मुल्क में भी ये सूरत हाल है। ये सिर्फ यहां की नहीं, सुगरा और फहमीदा जैसी कितनी बच्चियां हैं जो कारोकारी लफ्ज का मतलब नहीं समझती, लेकिन इनको भेंट चढ़ा दिया जाता है कंपनसेशन के नाम पर। वालिदैन के पास पैसे नहीं होते और फिर इनको वडेरों के हवाले करना पड़ता है। ये आखिरकार कब तक रहेगा? नाज बलोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, एक खातून रहनुमा है और यकीनी तौर पर आवाज बुलंद करती है इन इश्यूज पर। नाज साहबा बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा मौजूद हैं जो कि सीनियर कानूनदान है और माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर रही हैं इस प्रोग्राम पे। इंसानी हुकूक के हवाले से हम बात करेंगे। बैरिस्टर मसरूर साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान और माहिर कानून और इंसानी हुकूक के हवाले से इनसे बात होगी। नाज बलो साहब, आपकी तरफ से पहले आते हुए, ये 2 साल की सुगरा और फहमीदा, इनका कसूर क्या है जो जिरगे ने फैसला सुना दिया? ये किधर जाएं आपके इंसाफ के, क्या करें ये लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैफान, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इस अहम इशू को अपने प्रोग्राम के अंदर हाईलाइट किया और इसके ऊपर पूरा मुकम्मल प्रोग्राम करके लोगों को तवज्जो इस बात के ऊपर दिलाई कि आज तक हम स्टोन एज के अंदर फंसे हुए हैं। ये जो फरसूदा निज़ाम है, ये जो ऑनर किलिंग की भेंट चढ़ा दिया जाता है मासूम बच्चियों को, जिनको अभी तक दुनिया और ज़िंदगी का मतलब तक नहीं पता, इन मासूम से फूल और कलियों को जिस तरीके से इनका गला घोट दिया जाता है, इसकी वजूहात कुछ हमारे मुल्क में तालीम का निज़ाम ना होना बहुत बुनियादी इसका सबब है। जिस मुल्क में बच्चों को, क्या बड़ों के पास तालीम ना हो, शऊर ना हो, ना दीन की तालीम हो, ना दुनिया की तालीम हो, तो वहाँ इस किस्म के फरसूदा निज़ाम उसी की वजह है। फिर इसके बाद हमारे पास इंसाफ का मसला आ जाता है। जब यहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं और उसके बाद धड़ल्ले से वही इलाके का चौधरी, उसी इलाके का वडेरा, उसी इलाके का सरदार जो है वो उसके बाद भी ये जुल्म की अपनी कहानी लेकर आगे जब जा रहा होता है और उसके ऊपर ना तो पुलिस हाथ लगा सकती है, ना उसको कानून कटेरे में लेकर आती है, क्योंकि वो उस इलाके का एक जो है वो एलीट क्लास है या उस इलाके का एक सरदार है या वडेरा है, बाअसर शख्स है। तो बाअसर लोगों के लिए जब तक कानून एक सा नहीं होगा, जब तक उन लोगों के ऊपर जब तक हमारे पास अमीर और गरीब और कमजोर और ताकतवर के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा, इस किस्म के फरसूदा और दकियानुसी ख्यालात, ऑनर किलिंग के नाम पे जिस तरह बच्चों की जान ली जाती है, इस किस्म के वाकयात हमारे सामने नजर आ रहे हैं। ये शर्मिंदगी की बात है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया के हर कोने की खबर एक दूसरे तक पहुंचती है और पाकिस्तान का ये चेहरा जब दुनिया में जाता है तो इसमें शर्मिंदगी के अलावा और कोई चीज हमारे पास बाकी नहीं रहती। सही। ये जो वालिद बेचारा इस्पत है, ये इसके साथ जो 2 बच्ची है इस्पत है, इनका ये यानी इससे पहले हम ये मनाजिर बिल्कुल देख चुके हैं। नाज 1 से 2 साल पहले जिस तरह मैंने कहा, गुलाम रसूल नामी एक शख्स था, अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था। शायद ये 2 साल बाद फिर हम देख रहे हो, इस पर एक्शन होता है। शायद आज गिरफ्तारियां भी 3 हो चुकी हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है नाज? ये अल्टीमेटली खत्म क्यों नहीं होता ये मसला? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास तबकाती निज़ाम है। यहाँ पे अमीर के लिए एक अलग कानून है, गरीब के लिए एक और कानून है। लोगों को पता है इलेक्शन लड़ने के लिए इलाके का सरदार, इलाके का चौधरी, इलाके का जो वडेरा है वो हमारी मदद करेगा, वो हमारे वोट डलवाएगा। इसलिए इलाके का जो MNA होता है, जो MPA होता है, जो मिनिस्टर होता है, वो ऐसे मैटर्स को इग्नोर कर देता है, वो दरगुजर कर देता है। उस इलाके का बादशाह बना दिया जाता है उस चौधरी को, उस वडेरे को, उस सरदार को, कि वो जो चाहे करे, अपनी जेलें बनाए, लोगों को अपना गुलाम बनाए, लोगों को स्लेवरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आज भी पूरे सिंध में, पंजाब के अंदर, सदर्न पंजाब में हमें इस किस्म की कहानियां हर दूसरे गांव देहात में नजर आ रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा पुलिस का निज़ाम इतना कमजोर है, हमारा जो तबकाती निज़ाम है, हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, जस्टिस नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं होगी और जब तक तालीम, मैं आपको बार बार एक बात बता रही हूं कि तालीम भी हमारे पास दीन और दुनिया, कुरान क्लासेस भी
بچوں کو دی جانی چاہیے. ہمارے پاس دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم ایک ساتھ جب تک ہم نہیں دیں گے, لوگوں کو شعور نہیں ہوگا کہ سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, اس کا فرق نہیں پڑ. یہ جو بیٹھے میں بچے, معصوم سے بچے, یہ پاکستان کا مستقبل ہیں, ان کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے, ان کے پہناوے یونیفارم ہونے چاہیے. لیکن آج یہ بچے بیچارے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے والد کے ساتھ آج جس طریقے سے پریس کلب کے باہر کھڑے دھرنا دے رہے ہیں, تو یہ شرم کی بات ہے. یہ حکومت کے لیے, یہ نظام کے لیے, اس نظام کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طریقے سے, میں اس پہ مزید آتا ہوں, لیکن بیرسٹر مسرور صاحب, یہ جو دو لوگ ہیں, دو بچیاں جو ہیں, ان کے والد پر 13 لاکھ روپے جرمانہ ہے. وہ جرمانہ اس لیے کہ لینڈ لارڈ نے پنچایت میں فیصلہ سنا ہے کہ ان کے چچا نے, یعنی ہاشم جو ان کا والد ہے, اس کے بھائی رفیق نے کاروکاری کی ہے مبینہ طور پر, اور اس کا الزام میں 13 لاکھ روپے انہیں جمع کرانے. مسرور صاحب, وہ ان کے والد کے پاس پیسے نہیں ہیں, 7 لاکھ وہ دے چکا ہے, 6 لاکھ ریمیننگ ہے. وہ پریس کلب کے باہر بیٹھا ہوا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, رو رہا ہے, اس وقت اس کے پاس کوئی پرسان حل نہیں ہے اس کا. بیرسٹر مسرور صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں سیفان, سب سے پہلے تو جو پنچایت ہے یا جرگہ ہے, اس کو تو ویسے سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دے چکی ہے. یہ جو پرائیویٹ پنچایتیں ہوتی ہیں یا پرائیویٹ جرگے, تو نیچرلی جب ایک باڈی ہے ہی, اس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کا جو جرمانہ عائد کیا اس کی حیثیت یہ کہ یہ جو بچوں کی شکل میں اور اس کے معصوم باپ کی شکل میں ہماری جو سٹیٹ ہے, ریاست پاکستان, اس کی مجبوری اور اس کی لاچاری نظر آ رہی ہے. مجھے زیادہ افسوس تو یہ, ان بچوں پر تو افسوس ہے ہی ہے, لیکن ان بچوں کی شکل میں جو ریاست پاکستان آ رہی ہے, ساتھ جمع ہو جاتے ہیں, کچھ علاقے کے سرکردہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, اور وہ ملک کا تمام آئین قانون اس کو اپنے پاؤں کی ایڑی کے نیچے رگڑ دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, اگر ادھر پنچایتیوں کا اگر قانون میں کوئی ان کا جو آئینی حقوق ہے, تو وہاں پہ ان بچوں کی بھی اسی طرح آئینی حقوق ہے, وہاں پہ باپ کی بھی اسی طرح آئینی حقوق ہے, اور اس کو بچائے گا کون؟ اس طرح ریاستی. سر, یہ پنچایت غیر قانونی ہے, یہ کہیں بھی اگر ہوتی ہے غیر قانونی. سپریم کورٹ نے غیر آئینی کالعدم قرار دے دیا پرائیویٹ پنچایتوں کو اور ایسے جرگوں کو. تو یہ تو سٹیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی انڈائکٹمنٹ ہے, یہ غیر قانونی ہے. تو پھر کہ وہ کیوں ایسی پنچایتیں ہونے دیتے ہیں؟ یہ جو شاہدہ صاحبہ, آپ کا بھی لیگل اوپینین کیا ہے اس پر؟ یہ غیر قانونی ہے. تو ایک ریسنٹ 3 فروری کو بل پاس ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے پنچایت سسٹم کے اوپر, اور اس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن بل 2016 نام دیا ہے. تو میڈم, یہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے, کیا اس نے لیگل کور دیا ہے ان پنچایتوں کو, ان جرگاوں کو, یا یہ مختلف چیز ہے؟ اس کی انٹرپریٹیشن قانونی کیا ہے شاہدہ جمیل صاحبہ؟ دیکھیں, یہ مذاق ہے. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایسی چیز ہے جو عدلیہ کی نگرانی, یا اگر آپ اس سے ہٹ کے بھی بیٹھیں پھر بھی ان کے پاس فیصلے کو لے جانا پڑتا ہے, وہ اس کو نظر ثانی کرتی دیکھنے کے لیے کہ قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں. یہ جو انہوں نے باقاعدہ قانون بنائی ہے, کیونکہ کسی اور قانون میں یہ چیز موجود نہیں ہے, اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پنچایت کے نام سے, تاکہ ہندوستان کی پنچایتیں ہیں وغیرہ ہیں, تو اس پورے پرسیپشن میں یہ جرگاؤں کو تسلیم کروائیں کہ یہ قانونی چیز ہے. حقیقتاً جرگہ جو ہے وہ نفی ہے. صدیوں سے اس جرگے نے بہت سی بے انصافیاں کی ہیں. اس کے اندر جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ان کا اثر ہوتا ہے اس فیصلے میں, دبوچ کے فیصلے کروائے جاتے ہیں. میرا سوال ہے غریب آدمی کو اس قانون کے آنے کے بعد یہ جرگہ جو ہوا ہے, جس میں ان کے والد کو سزا ہوئی ہے, فہمیدہ اور سغرا کے والد کو, ان کی چچا کو, تو یہ جرگہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا اس بل کے آنے کے بعد؟ اس بل کے آنے کے بعد آپ کی جتنی عدالت ہیں انہوں نے کہہ دیا, سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بالکل غیر قانونی ہے, ان کا کوئی حق نہیں ہے. اگر یہ پاس بھی اگر یہ کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ تبدیلی کر رہے ہیں. حقیقتاً آپ کے ہمارے بنیادی حقوق موجود ہیں, اس کے اندر ہمارا ڈھانچہ موجود ہے آئین کے اندر, وہ کس قسم کی چیز کو وہ یہ لبادہ اڑا رہے ہیں قانون کا. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا جو یہ پنچایت جو بیٹھتی ہے وہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم ہوتا ہے کہ جو بندہ بیٹھتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے وہ متعین ہوتا ہے, اس کی لسٹ متعین ہوتی ہے, اور وہ کسی سے فریق سے تعلق نہیں رکھتا, وہ نیوٹرل ہوتا ہے. یہاں پہ تو سب ایک دوسرے کے سمجھیے کہ برادری کے تعلقات ہوتے ہیں, اس کے بنا پہ فیصلے ہوتے ہیں, تصفیہ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے مجال کی کہ انہوں نے مذاق بھی بنا دیا شریعہ کا کہ دیت ہوتی ہے انسان کی. جی نہیں, دیت ہوتی ہے پیسوں کی.
جب آپ دیکھیں گے 30 گرام سونا اس کے مطابق، یہ بچے کہاں آئے اس کے اندر؟ یہ بچے تو بالغ بھی نہیں ہیں، یہ تو چھوٹی بچیاں ہیں. ان کو کس منہ سے، کس شکل سے، کس اسلام کے تحت انہوں نے یہ کام کیا؟ ایک. دوسرا، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو اس طرح سے لبادہ اڑانا، پھر میں کہوں گی کہ یہ بالکل غلط کام ہوا ہے، اور یہ بالکل غلط طریقے سے یہ فرسودہ نظام کو باقاعدہ قانونی اسمبلی سے اس کو باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں کہ واپس اس ہمارے معاشرے میں قائم کریں. لیکن اس قانون میں بحث مسرور صاحب نیوٹرل جج جو نیوٹرل اپوائنٹ ہوگا ADR میں وہ اسٹیٹ اپوائنٹ کرے گی. یہ جو پنچایت ہے، جو میں اگر سمجھ رہا ہوں مسرور صاحب مجھے کریکٹ بھی کیجیے گا، یہ جو پنچایت ہے جو غفار کھوسو یا جو بندہ گرفتار ہوا ہے لینڈ لارڈ، یہ اسٹیٹ نے اپوائنٹ نہیں کیا، یہ از خود پنچایت بنا کر اس نے فیصلہ سنا کر امپوز کر دیا، فائن 3 مہینے کا ٹائم دیا اور کہا جی بچیاں مجھے دے دو اگر پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس تو. یہی بات ہے مسرور صاحب؟ غلط کیا آپ کی سپریم کورٹ، جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا سپریم کورٹ نے بھی اس کو غلط قرار دیا ہے. ایسے یہ غیر قانونی حرکت ہے. آپ کے سندھ ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ غیر قانونی حرکت ہے. اس کے لیے تو فوجداری نظام موجود ہے، ان سب لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کس بیسس پر. میں ریکویسٹ کروں گا شاہدہ صاحب، میں مسرور صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو، لیکن جو یہ پنچایت ہوئی ہے یہ بلیٹنٹ اس قانون کے انڈر بھی نہیں ہوئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بیرسٹر صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں پنچایت بھی اگر ہے تو چلو کوئی فائن مانیٹری ٹرمز میں، اگر آپ ہیومن بینگز کو ڈیل کر رہے ہیں اور چھوٹی بچیوں کو، تو وہ تو PPC میں بھی اوفینس ہے، یہ تو ہیومن ٹریفکنگ میں اور سلیوری کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو اس کو صرف خالی انکانسٹیٹیوشنل پنچایت ہولڈ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی FIR میں کھوسوں کے خلاف ہیومن سمگلنگ اور بچیوں کو، کم عمر بچیوں کو ڈیل کرنا، خریدنے اور ان کو پیکیور کرنے کے جو آفینسز ہیں وہ بھی دفعہ اس میں لگنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے سیفان پاکستان میں، ابھی دیکھیں سپریم کورٹ بھی طیبہ تشدد کیس ہوا، سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا چیف جسٹس کی عدالت میں. آپ دیکھیں قانون کا کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آج پہلے وہ منکر ہو رہا تھا اس کا باپ کہ میں نے کوئی اس میں وہ نہیں کیا صلح نامہ، آج اس نے عدالت میں پھر کہہ دیا صلح نامہ کیا ہے میں نے اور میں نے معاف کر دیا. بھئی کیا وہ طیبہ پاکستان کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا اسٹیٹ آف پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے اپنے بچوں کو حفاظت دینے کا؟ وہ باپ اتنا اگر عقلمند باپ ہوتا، اتنا ذمہ دار، تو بچی کو چھوڑ دیا تھا 6 سال. تو اس میں اسٹیٹ کو چاہیے کہ اپنا رول ادا کرے. ایسے بچوں کی اگر باپ اس کی پرورش نہیں کر سکتا یا اس کے لیے لڑ نہیں سکتا تو حکومت کدھر ہے؟ مملکت کدھر ہے؟ مملکت آئین پاکستان نے بچوں کو تحفظ دیا تھا. کہاں ہے اس وقت؟ سندھ گورنمنٹ کو اس وقت فوراً ایکشن لینا چاہیے صحیح معنوں میں، اور ان بچیوں کو باقاعدہ اپنے تحویل میں رکھیں تاکہ یہ جو درندے ہیں یہ اس طرح سے ان کو مذاق نہ بنائیں. ناز بلو صاحبہ آپ الیکشن بھی لڑتی ہیں، مجھے کیونکہ الیکٹورل سسٹم بھی ہے، کیونکہ یہ جرگہ پنچایت سسٹم. ناز بلو صاحبہ سے میں پہلے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ناز بلو صاحبہ الیکشنز لڑتی ہیں، یہ ہم مائنس کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ جو الیکٹورل پولیٹکس ہے اس میں سے پنچایت اور جرگہ، یہ جو لینڈ لارڈ ہوگا اس کا سیاسی اثر و رسوخ ہوگا، کسی بھی جماعت سے ہو، میں نہیں کہتا کسی ایک پارٹی سے، کسی بھی جماعت سے ہو، اور یہ کلچر ہے اس وقت، اس کو کس طرح یکدم ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بالکل اس کو ایلیمنیٹ، اس کو آپ کہہ رہے ہیں مائنس کرنے کی جو بات کر رہے ہیں، اس کو بالکل ایلیمنیٹ ہونا چاہیے. یہ پیرلل دو جو نظام چل رہا ہے کہ ایک تو ہمارے ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے ساتھ پیرلل جو ہے وہ علاقے کا چودھری جو ہے وہ علاقے کا سربراہ بن جاتا ہے اور لوگوں کی قسمت کے فیصلے کرتا ہے. دیکھیں آپ دنیا میں کہیں پر بھی جائیں، آپ بیرون ملک چلے جائیں، ہم باتیں تو اب تو اس لیول تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے کہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ اپنا کمپیریزن کریں، لیکن دنیا میں اب یہ ہو رہا ہے کہ 4 سال سے بڑی عمر، 4 سال تک سے اگر ایک دن بھی ایک بچہ بڑا ہو اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہو تو ماں باپ کو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کہ بچے کو اسکول میں کیوں نہیں داخل کیا. یہاں پہ یہ بچیوں کی عمریں میں دیکھ رہی ہوں 5 سال ان کی عمر ہے. یہ بچے جو ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آج اپنے والد کے ساتھ پریس کلب کے باہر کھڑے ہیں، اور ان کا جو میں سمجھتی ہوں یہ شخص جو ہے اس نے تو ڈیئر کیا ہے کہ یہ آ کے ہمت دکھا کے باہر بیٹھا ہوا ہے پریس کلب کے باہر. اب تو اس کو علاقے، اب تو مزید وہ جو 62 لوگ ہیں وہ تو 2 دن میں چھوٹ جائیں گے. آپ نے تو دیکھا یہاں تو گلو بٹ جیسے لوگ چھوٹ جاتے ہیں. کہاں انصاف ہے؟ کون سا انصاف ہے؟ یہ چھوٹ کے پھر دوبارہ ان کی جانوں کو خطرہ ہوگا، کون ان کو پروٹیکشن دے گا؟ کیا علاقے کے 62 یہ جو چودھری اور جو وڈیرے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، ان کو لائسنس دیا ہوا ہے ٹو کل، ان کے پاس لائسنس ہے؟ یہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بھی لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سندھ کے اندر ہی کوئی 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک معصوم سی بچی کو اس کے اپنے بھائی نے قتل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ الزام کسی اور دشمن کے اوپر لگانا چاہتا تھا. تو یہ بچیاں تو روز مر رہی ہیں. میں ایک بریک لوں گا، بریک مجھے لینی ہے. ناز بلو صاحبہ، بیرسٹر مسرور صاحب، بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ، یہ تینوں شخصیات ساتھ ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک رپورٹ بھی آپ کو بتائیں گے جس رپورٹ کے اندر
पिछले 12 साल के फिगर्स हैं गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली खवातीन के। और इसके साथ साथ इस मासूम सुगरा, मासूम फहमीदा के बारे में कुछ और डिटेल्स बेनकाब करेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर इनको इंसाफ मिले ये हमारी पहली तरजीह है। इसलिए प्रोग्राम में हमने पूरा डेडिकेट इन पर किया है। इस पर इस तरह की और बच्ची किसी के साथ ऐसा ना हो। इस ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं, देखते रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में हमने आपको एक फुटेज दिखाया है जैकबाद प्रेस क्लब के बाहर, जहां एक वालिद अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ बैठा है, 2 मासूम परियों के साथ बैठा है। 2 साल की सुगरा, 8 साल की फहमीदा, क्योंकि उसके पैसे नहीं है। वडेरे ने फैसला सुना दिया है, जिरगे ने फैसला सुना दिया है, और 13 लाख रुपए जुर्माना उसके भाई के ऊपर हुआ है, जिसके अदा करने के पास उसके पास सकत नहीं है। 7 लाख अदा कर चुका है, 6 लाख रुपए बाकी हैं। वो क्या करे, तो उसके अलावा उसके पास रोने के अलावा, इल्तिजा के अलावा कोई हल नहीं बचा है। तो वो प्रेस क्लब के बाहर बैठकर रो रहा है अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ। हुआ क्या है कि एक रिपोर्ट पिटारियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रिसेंटली पब्लिश करी। मैं इसलिए ये रिपोर्ट कोट कर रहा हूं यहां पर कि ये 2 मासूम बच्चियां, ये पहला केस नहीं है ना, ये कोई नई बात है। 15,000 खवातीन, बच्चियां, मासूम लड़कियां ये निशाना बन चुकी हैं ऑनर किलिंग्स का पूरे पाकिस्तान में पिछले 12 साल में। सिर्फ पिछले साल में कहा गया 1100 केसेस, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट में कोट किया। और यह भी कहा साथ में कि 1000 केसेस तो वो हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। मिसाल के तौर पे इसके वालिद ने हिम्मत करी, ये आके बैठ गया प्रेस क्लब में। अगर ये हिम्मत ही ना करता और ये सब कुछ हो जाता और ये इनको दे दी जाती है जो भी करते, और जिस तरह भी इनके साथ सुलूक होता, खुदा ना खास्ता इनकी जान को नुकसान पहुंचता, ये रिपोर्ट नहीं होता मामला, तो ये भी उन 1000 केसेस में जाता जो HRCP की रिपोर्ट में लिखा है, जो रिपोर्ट ही नहीं होते। बैरिस्टर मसरूर साहब क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये 1100 केसेस लास्ट ईयर, ये 2 मासूम बच्चियां, हम इसको रोके किस तरह? मसरूर साहब देखिए, कानून बनाने का मकसद 2 होते हैं किसी भी सिविलाइज माशरे में। एक होता है कि रिफॉर्मेटिव, और दूसरा होता है रेट्रिब्यूटिव या डेटरेंस, जिसको कहते हैं कि वो क्रिएट हो। अब डेटरेंस लॉ की लोगों का खौफ कि अगर मैं एक जुर्म करूंगा तो उसकी सज़ा हुकूमत मुझे या स्टेट जो है वो मुझे सज़ा देगी। अब पाकिस्तान बदकिस्मती से ऐसे ममालिक में शामिल है कि जहां पर कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, 1% से भी कम है, और ये 1% भी बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके ओवरटर्न हो जाता है। तो जब कानून का डर ही, खौफ ही मुल्क में ना हो, आम आदमी में खौफ ही ना हो कि अगर वो कोई जुर्म करेगा तो उसको हुकूमत सज़ा देगी और वो जेल जाएगा या उसकी सज़ा देगा, तो आप क्या जो भी कर लें, जितने भी आप कवानीन बना लें, असम्बलियों में इजलास कर लें, वॉकआउट्स कर लें, प्रोग्राम्स कर लें, इसका कोई असर नहीं होगा। और दूसरा मसला ये होता है कि इस मुल्क में दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बड़ा आदमी है उसके लिए कोई कानून नहीं। सारा जो अताब है कानून का, हुकूमत का, स्टेट का, वो छोटे आदमी पर है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखें, दहशतगर्दी की अदालत का अगर एक वारंट निकला हो किसी पर, आम शख्स हो तो पुलिस गिरबान से पकड़ के खींच के उसको हवालात में बंद कर देती है। यहां पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी कब के इशू हुए हैं इंतसाद दहशतगर्दी की अदालत के, वो बड़े लोग हैं, हुकूमत नहीं पकड़ती उनको। तो एक आम आदमी जब देखता है कि बड़े लोगों को तो इस मुल्क में पुलिस हाथ डालने से घबराती है, उल्टा उनको सिक्योरिटी देती है, तो छोटा आदमी जो है वो जुर्म नहीं करेगा, वो कानून को अपने हाथ में लेगा तो क्या करेगा? आपकी वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे कोई बड़ा वडेरा हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो। जब तक कानून का हाथ सबके ऊपर बराबर, ये जो आप जेल में देख रहे हैं, ये चीज होती रहेगी। शाहिदा साहबा, ये जो आप जेल में देख रही हैं, ये एक आदमी है जो खोसो, गफ्फार खोसा, जो वडेरा, जो लैंडलॉर्ड है जिसने पंचायत की है। वैसे साहबा, ऐसे तो पता नहीं कितने केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं होते। HRCP कहता है हजार केसेस रिपोर्ट ही नहीं हुए।
شاہدہ جمیل صاحبہ یہ کتنا اندھوناک کتنی المناک صورتحال ہے اس وقت, رپورٹ ہی نہیں ہوتے کیسز, کتنی معصوم بچیاں اس طرح بھیڑ چڑھ چکی ہیں. دیکھیے لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, آئین کے تحت بھی اور قانون کے اندر بھی. اور لا اینڈ آرڈر کی جو ہے صوبائی حکومت, اس کے مطلب یہ ہے کہ اس ایسے صوبے میں جہاں پہ چیف منسٹر اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بندہ ہو اور وہ اس کے سامنے اور اس کی تحویل میں اس قسم کی حرکت ہو. حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک اور عنصر ہے جس کا کسی نے ابھی تک اس پہ اشارہ نہیں ڈالا. یہ بچیاں ایک دفعہ ان کی تحویل میں چلی جائیں گی, یہ چائلڈ ٹریفکنگ میں چلی جائیں گی, یہ کہیں بھی جا سکتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بچیاں کہاں چلیں, کیا بک گئیں, کہاں گئیں, کسی اور ملک میں پھینک دی گئیں, کہاں. نتیجہ ہے کہ چائلڈ ٹریفکنگ ہے, جتنے یہ درندے ہیں وہ سب ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب کاروکاری سے بچیوں کو دیا جاتا ہے دیت کے طور پہ. جب یہ حرکت ہو رہی ہے غیر قانونی, تو اس وقت ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے ہماری وہ چیف منسٹر کے اندر آتی ہے. یہ کام ہے چیف منسٹر کا فوری طور پہ وہاں پہ تحقیقات خود بھی کروائیں اور وہ ان بچوں کو اپنی تحویل میں لیں تاکہ یہ درندے ان کو چھو نہ سکے. یہ چیز ہمیں ایگزیکٹیو ایکشن, ہم لاکھ بات کریں قانون کی, لاکھ بات کریں ہم قانون اور قانون کی نا امپلیمنٹیشن. اس وقت آیا کہ ہم بات کریں کہ حکومت کو کرنا ہے. صحیح. اور یہ والد ویسے صاحبہ, یہ جو والد ہیں اس کی ہمت کو آپ داد دیں گی کہ یہ بیٹھ کے اس نے جس طرح ناز صاحبہ نے کہا اس کو تو خطرہ ہو سکتا ہے اس کی جان کو, لینڈ لارڈ سے خلاف, پنچایت کے خلاف بیٹھ کر اس نے یہ التجا اپنی پوری قوم کے سامنے رکھ دی. اس لیے ہمیں امید ہے کہ جب ایک روشن خیال چیف منسٹر موجود ہے اس صوبے میں, کہ میری امید ہے کہ وہ فوری طور پہ کچھ نہ کچھ کرے تاکہ قانون کی باقاعدہ پاسداری ہو. ایسے درندے جو کر رہے ہیں یہ کام وہ کیفر کردار تک پہنچے, اور یہ غریب آدمی جو اس میں جرأت دکھائیے اس کی باقاعدہ داد ہو اور اس کی تحفظ دی جائے. صحیح ہے. ناز صاحبہ کچھ روز پہلے, کچھ ماہ پہلے 16 سال کی ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا تھا, اسی طرح ونی کیا گیا, کاروکاری کا فیصلہ ہوا تھا. ناز صاحبہ یہ قانون سازی آپ اس وقت, آپ کی پارٹی متحرک ہے, کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیا کر سکتی ہیں ناز بلوچ صاحبہ اس کو روکنے کے لیے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات کسی ایک بچی کی نہیں ہے. آج سغرا ہے, کل کوئی اور تھی, پرسوں کوئی اور تھی, اور آنے والے کل میں اللہ نہ کرے کہ کوئی اور بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جو آج اس معصوم بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جس ملک کے اندر یہ کہانی, یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو 70% پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس وقت پاکستان کے دیہی علاقوں کو, سدن پنجاب ہو یا پورا سندھ ہو یا پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا کے پی کے, پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ معصوم بچیاں یہ پاکستان کا اصل چہرہ ہیں. یہ وہ چہرہ ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے, جن کے پاس اسکول کا بستہ ہونا چاہیے, لیکن ان بچوں کے پیروں میں جوتی تک نہیں ہے. اور آج وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنی زندگی کو درندوں کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ سراپا احتجاج ہے. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کو میٹرو بس کی پہلی ضرورت نہیں ہے. اربوں روپے کے میٹرو پروجیکٹ, کاسمیٹک پروجیکٹس کی جگہ یہ بجٹ ان بچیوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہونا چاہیے, ان بچوں کے تحفظ کے لیے خرچ ہونا چاہیے, عورتوں کی تحفظ کے لیے خرچ ہونا چاہیے, پولیس کا نظام کو امپروو کرنے کے لیے خرچ ہونا چاہیے, اور لوگوں کو انصاف اور تحفظ دینے کے لیے خرچ ہونا چاہیے, جو کہ پاکستان کا آئین کی پہلی شق سے لے کے آپ کو 20 شق تک آئین انسان کو, ہر پاکستانی شہری کو تحفظ کی یقین دہانی دلاتا ہے. اس پہ یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے, لیکن یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو صرف اور صرف شو کیس پروجیکٹس کے اوپر, میٹرو کے اوپر, اورنج ٹرین کے اوپر. یہ بڑی بڑی باتیں اور یہ بڑی بڑی بھڑکوں سے ان غریبوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ جو جیل میں ہیں جب یہ باہر آئیں گے, آپ نے خدشے کا اظہار کیا تھا, میں کیونکہ لاسٹ منٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے بتانا. ایگزیکٹلی. تو یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت اس والد کے لیے, بچوں کے لیے؟ جان کو خطرہ ہے. یہ جو والد بیٹھا ہوا ہے بچیوں کا, ان کی جان کو یقیناً خطرہ ہے, کیونکہ اس نے یہ اپنا آخری حربہ استعمال کیا. اس کے ہاتھ میں کوئی چارہ نہیں تھا, نہ پولیس نے اس کی سنی, نہ اس کو انصاف ملا, اور جو خود ساختہ ایک کریٹ کیا گیا پنچایت تھا, اس نے اپنی طرف سے امپوز کر دیا ایک ایسا خطرناک قسم کا فرسودہ پنشمنٹ ان بچوں کے لیے امپوز کر دی, جس کی بنیاد پہ وہ اپنی جان بچاتا یا کیا کرتا. تو یہ اس نے آخری چیز, یعنی کہ میڈیا کے علاوہ, آپ جیسے چینلز کے علاوہ اور میڈیا کے علاوہ آج انصاف کی آواز اٹھانے والے لوگ بھی نہیں ہیں پاکستان میں. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ, اللہ تعالیٰ بھلا کرے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور بیرسٹر مسعود صاحب نوٹ پہ مجھے وائنڈ اپ کرنا ہوگا, ٹائم اختتام پر پہنچا ہے. اس طرح کے معاملات کو جہاں پر بھی بے انصافی ہوگی ہم بے نقاب کریں گے. اپنا فیڈ بیک لکھ سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.